رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ ولی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث العالمین بہاء الدین زکریا ملتانی کو ولیوں کا ولی بنایا ہے۔ اولیاء کرام بھی آئے ہیں، ہندوستان کے اولیاء کرام جاتے ہیں، افغانستان کے اولیاء کرام جاتے ہیں، سمرقند کے اولیاء کرام جاتے ہیں، بخارا کے اولیاء کرام جاتے ہیں، ازبکستان کے اولیاء کرام جاتے ہیں، ایران کے اولیاء کرام جاتے ہیں، عراق کے اولیاء کرام جاتے ہیں۔ دنیا کے جتنے اولیاء اللہ ہے میرے اور آپ کے حضور غوث العالمین بہاء الدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرص پاک میں جاتے ہیں۔ یہ تمام اولیاء اللہ براتی ہے، براتی، اور ہمارا غوث دلہ بنا ہوا ہے۔ سرکار غوث العالمین بہاء الدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اولیاء کرام کی صفیں بندی ہوئی ہے، دست بستہ ہے، صف بستہ ہے، اور سب یہ زبان سے کہتے ہیں کہنے کو تو جہاں میں پیروں کا پیر ہے، کہنے کو تو جہاں میں پیروں کا پیر ہے، جس میں نظر ہو تیری وہ روشن ضمیر ہے، جس میں نظر ہو تیری وہ روشن ضمیر ہے، اور ملتان تیرے جلووں سے جنت نظیر ہے، تیرا وجود عظمت برز صغیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا وجود عظمت بر صغیر ہے۔ بہاء الدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھ۔ اچھا ایک بات بتائے، ہم اگر اوپر والے کی تعریف کریں تو یہ کیا ہوگا؟ اسے کیا کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ اسے یہ کہا جائے گا نا بھائی تعریف کر رہا ہے، اپنے مرشد کی تعریف کر رہا ہے، پرشنسا کر رہا ہے، جس کو گجراتی میں وکھاڑ کہا جاتا ہے، ہندی میں پرشنسا کہا جاتا ہے، وکھاڑ سندھی میں بھی کہا جاتا ہے نا، تعریف کہا جاتا ہے اپنے پیر کی کرتے ہیں نہیں؟ ہمارے پیر کی تعریف اگر رسول پاک کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پائے گی دے رہا ہوں جماعت غوثیہ والا، غوث العالمین کے نام پر ایک ہو جاؤ، اختلافات کو ختم کرو، مت بھید بھاؤ کو دور کر دو، غوث العالمین کے نام پر ایک ہو جاؤ۔ گھر کے جھگڑے الگ، بستی کے جھگڑے الگ، گلی کے جھگڑے الگ، محلے کے جھگڑے الگ، یہ سب اپنی جگہ، لیکن اے جماعت غوثیہ جب غوث کا عرص آ جائے غوث کے نام پر ایک ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ ہمارا اور تمہارا غوث وہ غوث ہے جو ولیوں کا غوث ہے، جس کی تعریف حضور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود غوث العالمین فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو محمد فرمایا، ابو محمد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غوث عالم اور شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا۔ غوث العالمین بہاء الدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کر رہے ہیں نا، میرے غوث کی تعریف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے، میرے غوث کی تعریف سرکار خواجہ خواجگاہ فخر کون مکہ زینت ہندوستہ مقطع عارفہ مرکز چشتیہ مطلع سالکہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ میرے غوث کی تعریف کر رہے ہیں، میرے غوث کی تعریف سرکار قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں، میرے غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف سرکار بابا فرید گنج شکر کر رہے ہیں، سرکار غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف صابر پاک کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، جماعت غوثیہ والوں، مرید اگر پیر کی تعریف کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مرید تو پیر کی تعریف کرتا ہے
چشتیہ کے سرتاج نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ میرے غوث کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے جماعت غوثیہ والو، اے ہندوستان والو، اے ہندی سنو، میرا غوث شیخ الاسلام والمسلمین غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام وہ مقام ہے کہ جس طرح نبیوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں کا دادا کہا جاتا ہے، آپ کا لقب جد الانبیاء کرام ہے، ٹھیک اسی طرح سے ولیوں کے اندر اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کرام ہے، تو اے جماعت غوثیہ والو ہمارا مرشد بہاؤالدین زکریا ملتانی جد الاولیاء کرام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت عقیدت میں آ کر جوش میں آ کر ہو سکتا ہے بڑھا چڑھا دے، بھائی عقیدت اپنی جگہ، حضرت عقیدت اپنی جگہ، حقیقت اپنی جگہ، حقیقت اپنی جگہ، عقیدت اپنی جگہ، حقیقت اپنی جگہ۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عقیدت اور حقیقت محبوب الہی نظام الدین اولیاء بیان کر رہے ہیں۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جو سلسلے عالیہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، وہ میرے غوث کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے، جد الانبیاء کرام کہا جاتا ہے، اور ولیوں میں حضور غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کو جد الاولیاء کرام کہا جاتا ہے، اور کتاب کا حوالہ ہے فوائد الفوائد۔ محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کسی عام انسان عام ویکتی کا قول نہیں ہے، اور آؤ آج کل کے ہم مرید ہیں جو عقیدت کو بیان کرتے ہیں لیکن حقیقت ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن آئیے حضور غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف ہم سنتے ہیں، اولیاء کرام سے سنتے ہیں، ہم اغواص سے سنتے ہیں، اختاب سے سنتے ہیں۔ اسی سلسلے کے بزرگ سرکار ابراہیم فخرالدین قلندر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے جماعت غوثیہ والو، ذرا پیچھے والے دیکھیں تھکا ہوا تو میں ہوں، آپ نہیں ہے، ذرا مچل کے گئے، ہاتھ اٹھائے دونوں ہاتھوں کو، تھوڑا حرکت میں آ جائے، حرکت میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے۔ حضور غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں شیخ شموخ جہاں، قطب زمین و زمان، غوث ہما انس و جہاں، مانگے تتقی رقاب۔ اے دنیا والو کیا سمجھتے ہو میرے پیر کو؟ میرا پیر کون ہے؟ میرا پیر، میرا پیر دنیا کے پیروں کا پیر ہے۔ میرا غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی دنیا کے پیروں کا پیر ہے، نہ صرف یہ کہ زمین بلکہ میرا پیر زمین و زمان کا قطب ہے، زمین و زمان کا قطب ہے۔ آج تک ہم یہی سمجھ رہے تھے اور یہی سن رہے تھے، اور پڑھا بھی ہوگا آپ نے کہ ہمارے غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ انسانوں کے غوث ہے۔ نہیں، میں کہتا ہوں سرکار ابراہیم فخرالدین قلندر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں غوث ہما انس و جہاں، مالک تتقی رقاب، میرا غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی نہ صرف یہ کہ انسان کا غوث ہے بلکہ تمام انسان کا بھی غوث ہے، تمام جنات کا بھی غوث ہے، اور پردہ افلاک میں موجود تمام مخلوقات کی گردنوں کے مالک ہے۔ آگے فرماتے ہیں
کرسی اگر از جہاں کیست امام زمان. اگر تم دنیا والوں سے پوچھو گے بتاؤ بتاؤ زمانے کا امام کون ہے، زمانے کا امام کون ہے، جو جس سلسلے سے وابستہ ہوگا وہ کہے گا یہ فلاں بزرگ زمانے کا امام ہے، ہمارا پیر زمانے کا امام ہے. لیکن آئیے فخر الدین قلندر فرماتے ہیں کرسی اگر از جہاں کس امام زمان. پوچھو گے دنیا والوں سے اے برہمانڈ والو، اے دنیا والو، اے جگت والو، اے وشو والو، اے ورلڈ والوں بتاؤ زمانے کا امام کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں ناشنوی از آسمان جز زکریا جواب. یہ جواب تمہیں یہاں سے نہیں بلکہ آسمان سے آئے گا. اور کہنے والا کہے گا کہ پوچھنے والے تو نے پوچھا کہ زمانے کا امام کون ہے تو سن لے زمانے کا امام کوئی اور نہیں ملتان کا سلطان غوث عالمیان بہاء الدین زکریا ملتانی رضی اللہ. سبحان اللہ، بہت اچھا. بہاء الدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ. یہ فارسی کلام ہے، پورا کلام لکھا ہوا ہے. کس نے لکھا ہے؟ حضرت ابراہیم فخر الدین قلندر، جو عراق سے آئے تھے. عراق سے کوئی پیر نہیں ملا حضور غوث العالمین کی بارگاہ میں غوث العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے دیوانے ہوئے ایسے دیوانے ہوئے. ہماری دیوانی تو ان کے مقابل بلکہ مقابلہ تو کر سکتے ہی نہیں. مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کچھ نہیں، ہم تو 5-10 منٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یہاں سے وہاں وہاں سے ادھر جھومنے لگتے ہیں، کچھ لوگ اٹھ کے جانے لگتے ہیں. لیکن فخر الدین عراقی جو عراق سے چلا تھا قلندروں کا سردار تھا، جب ملتان کے سلطان کی دھرتی ملتان جنت نشان میں حاضر ہوا، ایک مرتبہ حضور بہاء الدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا دیدار کر لیا. 25 سال تک حضور بہاء الدین زکریا ملتانی کی بارگاہ میں سبحان اللہ. 25 سال تک. اور ایسا پھر کرم ہوا، ایسا چھما چھم فیض برسا غوث بہاء الدین زکریا ملتانی کا اپنی بیٹی ان کے نکاح میں تھی. ایسا فیض شہاب الدین سہروردی کے خانجے حضرت ابراہیم فخر الدین قلندر. اور میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں، اندر کی یہ نہیں کہنا وہ لوگ تو بتاتے نہیں ہیں، یہ لوگ بھی نہیں بتاتے. آج کل ہے نا تھوڑا کچھ چلا ہے، سمجھو اشارہ تھوڑا کچھ چل پڑا ہے، آگے بڑھ پڑا ہے، چل پڑا ہے. رسمیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، برکاتیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، نقشبندیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اشرفیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھو. سلسلے اشرفیہ کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں وابستگان سلسلے اشرفیہ میں ہیں. سلسلے رضویہ کے ہزاروں نہیں لاکھوں سلسلے رضویہ میں ہے. برکاتیت کے لاکھوں سلسلے برکاتیت میں ہے. میں پوچھنا چاہوں سلسلہ ملا کہاں سے؟ پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، سمجھ رہے؟ سلسلہ کہاں سے ملا؟ پہلی بار بتا رہا ہوں، جس کو جو کہنا ہو کہے. بتا رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر بتا رہا ہوں. یہ ملا کہاں سے؟ تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ جماعت غوثیہ صرف چیڑوا راجستھان تک سیمت ہے، سیمت محدود ہے. نہیں، یہ جماعت غوثیہ راجستھان تک محدود نہیں ہے. اگر مطالعہ کیا جائے، تاریخ پڑھی جائے تو جماعت غوثیہ تم کو گجرات میں ملے گی، جماعت غوثیہ مدھیہ پردیش میں ملے گی، جماعت غوثیہ یو پی کی دھرتی پر ملے گی، جماعت غوثیہ بہار، بنگال، آسام، پنجاب، ہریانہ، لدھیانہ، ہندوستان کے مختلف جگہوں پر آپ کو جماعت غوثیہ ملے گی. سلسلے رضویہ ہو، اشرفیہ ہو یا برکاتیہ ہو، ان تمام کے سہروردی سلسلے میں جو پیر و مرشد ہے،
چھپا رہے بتاتے نہیں، لیکن میں آج بتا رہا ہوں تم کو، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ سلسلے سہروردیہ جو ان برکاتیوں کو ملا، اشرفیوں کو ملا، رضویوں کو ملا، یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید مخدوم جہانیاں جہاں گشت سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے ملا۔ تو یہ جتنے بھی سلسلے عالیہ رضویہ سے ہے، برکاتیہ سے ہے، اشرفیہ سے ہے، یہ تمام بعد میں ہے۔ پہلے غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے سلسلے سے وابستہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا شجرہ بھی بہاؤالدین زکریا ملتانی سے ملتا ہے طریقت کا، یہ میں نے پڑھا ہے۔ یہ اور باتیں جو بتاتے نہیں ہے۔ مجددیت کو جو فیضان ملا مجدد کو، میرے بہاؤالدین زکریا ملتانی سے ملا۔ سبحان اللہ۔ زمانے کا قطب ہو، قلندر ہو، مخدوم ہو، خواجہ ہو، میرے غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ سے فیضان ملا، فیوز و برکات ملے۔ اعلیٰ حضرت تو خود فتح و رضویہ فرماتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، چھاپا نہیں جاتا، چھپایا جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے خود سلسلے عالیہ سہروردیہ زکریا ملتانی کے سلسلے کی خلافت ملی ہے، اور خلافت کیسی جدید بھی ملی ہے، قدیم بھی ملی ہے، نئی بھی ملی ہے، پرانی بھی ملی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ وقت کے امام اعلیٰ فرما رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان محدود نہیں ہے، سیمت نہیں ہے، لمیٹیڈ نہیں ہے، بلکہ جماعت غوثیہ والوں بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان جس طرح سے ملتان کی دھرتی پر چھما چھم برس رہا ہے، آپ کا فیضان گجرات پر ہو رہا ہے، آپ کا فیضان راجستھان پر ہو رہا ہے، آپ کا فیضان یوپی کی دھرتی پر ہو رہا ہے، آپ کا فیضان بہار میں ہو رہا ہے، آپ کا فیضان بنگال میں ہو رہا ہے، آپ کا فیضان مدھیہ پردیش میں ہو رہا ہے، آپ کا فیضان پنجاب، لدھیانہ، ہریانہ، بلکہ تمام جو ممالک ہے بر صغیر کے ہیں، اس سے آگے بڑھو، میرے بہاؤالدین زکریا ملتانی کا فیضان بول رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی، اس کا معنی کیا ہے؟ بہا مضاف دین مضاف الیہ۔ علماء کرام یہاں بیٹھے جو دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے، فلسفہ، نحو، علم نحو، علم منطق، علم صرف، بہاؤالدین مضاف الیہ، بہا یہ مضاف ہے، اور دین مضاف الیہ ہے۔ کیا پتا، کیا معلوم ہوا؟ بہا کا معنی روشنی ہے۔ لائٹ آئی، بتی جلی دماغ کی۔ ابے جب روشنی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کہاں گئے تھے؟ اس سے پہلے اندھیرا، اور جب روشنی آتی ہے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اجالے چاروں طرف بٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اجالے بٹ جاتے ہیں۔ جب جنوبی ایشیا کا علاقہ کفر و الحاد سے تیراوتار ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کروڑ کی سرزمین پر اپنے وقت کا ایک قطب، اپنے وقت کا ایک غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کو پیدا فرمایا۔ بہا کا معنی میں نے کہا روشنی ہے، بہار ہے۔ کائے کی بہار ہے؟ دین کی بہار ہے۔ تو میرا بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں جہاں بھی گیا دین کی روشنی پھیلاتا گیا۔ مدار کی دھرتی پر ہے تو روشنی پھیل رہی ہے، عراق کی دھرتی پر ہے روشنی پھیل رہی ہے، ایران کی دھرتی پر ہے روشنی پھیل رہی ہے، اور سمرقند کی دھرتی پر ہے روشنی پھیل رہی ہے، بخارا کی دھرتی پر ہے روشنی پھیل رہی ہے، ازبکستان کی دھرتی پر ہے روشنی پھیل رہی ہے۔ اور تمام ولیوں نے میرے بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کو مانا، جانا، پہچانا اور دل سے تسلیم کیا۔ اسی لیے تو کہا تیرے در کی جو دربانی، تیرے در کی جو دربانی بہاؤالدین ملتانی
سلطانی جہاں برگی ہے سلطانی بہاؤ الدین سبحان اللہ